الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة المنافقون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورہ منافقون کے پہلے رکوع کی آخری دو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بار بار واضح کیا جا چکا ہے، ان دو آیتوں میں مرض نفاق کی جو آخری سٹیج ہے، جس پر پہنچنے کے بعد گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک یہ بیماری پہنچ جاتی ہے، ناقابل علاج ناقابل اصلاح، اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ تمہیدی جو ہمارے مباحث تھے ان میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو تھرڈ سٹیج ہے اس ٹی بی کی، جس کا نام منافقت ہے، اس کی اہم ترین علامتیں یہ ہیں کہ تمام مسلمانوں سے بالعموم اور مسلمانوں کے جو قائدین ہیں ان سے بالخصوص، جو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مومنین صادقین سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، عداوت اور عناد کی کیفیت۔ اس کے ضمن میں یہ دو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، پہلے تو ان کا ترجمہ کر لیجئے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، یہ بھیڑ چھٹ جائے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے ہیں تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق سمجھ نہیں رکھتے، تفقہ سے عاری ہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ پائے مدینے جا سکے واپس تو لازماً نکال باہر کرے گا وہاں سے وہ جو زیادہ عزت والا ہے، اس کو کہ جو کمزور ہے، ضعیف ہے، مغلوب ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو ہے اللہ کے لیے، غلبہ ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین علم حقیقی سے بے بہرہ ہیں، انہیں حقیقی علم حاصل نہیں۔ یہاں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو کسی واقعاتی پس منظر کے بغیر صحیح طور سے سمجھا نہیں جا سکتا، اگرچہ ایسی آیات کی تعداد زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب جیسے سورہ تحریم کے شروع میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں سورہ تحریم آ چکی ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، جب تک کوئی خاص واقعہ معلوم نہ ہو اس آیت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جبکہ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کوئی راز کی بات بتائی،
اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں اس طرح کے واقعاتی معاملات کہ ان کے لیے تو لامحالہ رجوع کرنا پڑتا ہے، جو بھی تفسیری روایات ہیں یا جو سیرت کے واقعات ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ جس میں یہ دو قول ان کی طرف سے کہے گئے جن کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، جنہیں نقل کیا گیا ہے، تقریباً اس پر اجماع ہے۔ ویسے تو یہ بحیثیت واقعہ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم سمیت تمام حدیث کی کتابوں میں، تمام سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سا کچھ فرق ہے، یا تو جو اشخاص متعلق ہیں اس واقعے میں ان کے ناموں میں فرق ہے، کہیں کہیں یہ رائے بھی ہے کہ یہ غزوہ تبوک ہی کے دوران واقعہ پیش آیا ہے، لیکن تقریباً اجماع ہے کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ معلوم ہے کہ سن 6 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے، غزوہ بنی المصطلق۔ اور نوٹ کر لیجئے اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا ہے، واقعہ افک، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار جو ہے گر گیا اور گم ہو گیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ گئی ہے تو قافلہ چلا گیا، اسی کو بنیاد بنا کر عبداللہ ابن ابی نے پھر وہ طوفان اٹھایا اور آپ پر تہمت لگائی گئی، جس کا کہ تفصیلی معاملہ جو ہے وہ سورہ نور میں مذکور ہے۔ تو یہ جو غزوہ ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منافقین کا جو خبث باطن ہے وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا۔ تو اس غزوے کے بعد حضور ابھی اس بستی میں مقیم ہی تھے، مریسی نامی کنواں تھا، ایک کنویں کے پاس بستی تھی، وہیں قیام تھا، لشکر جو ہے اسلامی وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اس کنویں کے پانی پر دو مسلمانوں کے مابین کچھ تکرار ہو گئی، ہو جاتی ہے، برتن جہاں بھی ہو کھڑک جاتے ہیں، عام محاورہ ہے، آخر انسانی معاملات ہیں۔ تو جو نام آتے ہیں زیادہ اہم اور مستند روایات میں، ان میں ایک تو تھے حضرت جہجہ ابن مسعود غفاری، یہ اگرچہ قبیلہ غفار سے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مدینے کے اعتبار سے چاہے یہ قرشی نہیں تھے لیکن مہاجرین میں سے تھے، اور خاص طور پر یہ کہ حضرت عمر کے ملازم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے تھے، گویا کہ سائس کی حیثیت سے حضرت عمر کے ہاں ملازم تھے۔ دوسرے حضرت سنان ابن وبر الجہنی، ان کا تعلق تو ہے قبیلہ جوہینہ سے، لیکن یہ حلیف تھے بنی خزرج میں سے ایک خاندان کے، گویا کہ ایک کا تعلق مہاجرین کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہو گیا، چاہے وہ بالواسطہ تھا وہ انصار مدینہ کے ساتھ، خاص طور پر جو بڑا قبیلہ تھا خزرج، اور اسی قبیلے کا شخص تھا یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ ان دونوں کے مابین کو تکرار ہوئی، تکرار زبانی سے آگے بڑھ کر کو ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی، حضرت جہجہ نے کہیں کوئی لات رسید کر دی۔ اب یہ ایک بہت ہی توہین آمیز گویا کہ اقدام تھا، کسی کو لات مارنا، اس پر ہنگامہ ہو گیا اور جاہلیت کی آوازیں بلند ہوئیں کہ اب انہوں نے پکارنا شروع کیا۔ جہجہ نے آواز لگائی، مہاجرین کو آواز دی اپنی مدد کے لیے، ادھر سے سنان نے انصار مدینہ کی دہائی دی، خزرج والوں کو پکارا۔ اس پر ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اور آپ تشریف لائے اس موقع پر، تو بڑے پیارے الفاظ ہیں جو آپ نے کہے ہیں، وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ ما بال دعوی الجاہلیہ، اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا یہ کیا حال ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار سن رہا ہوں میں، یہ قبیلے کی اور دہائی دینا اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح پکارنا، یہ عصبیت جاہلی ہے۔ یہ تو ہو سکتا مسلمانوں کو پکارو کہ مسلمانوں ہمارا فیصلہ کرو، ہمارے مابین جھگڑا ہوا ہے، اس جھگڑے کو طے کراؤ، لیکن یہ کہ ان نسبتوں سے پکارنا کہ مہاجرین کو پکارا جا رہا ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے انصار کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ تو دعوی جاہلیہ ہے، یہ حمیت جاہلی ہے۔ ما لکم ولدعوت الجاہلیہ، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا کیا سروکار اس دعوت جاہلی سے، تمہارا کیا تعلق؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پاک کیا ہے، منزہ کر دیا ہے۔ دعوہا، چھوڑو اس کو، فإنہا منتنۃ، یہ تو بہت ہی بدبودار شے ہے، بہت ہی مکروہ حرکت ہے جو تم کر رہے ہو۔ بہرحال وہ مسئلہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنے پایا، مسلمانوں نے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تو ایک نے جس نے لات ماری تھی اس نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، دوسرے نے معاف کر دی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب یہاں سے سپارک آف ہو گیا پورا معاملہ۔ جو منافقین تھے، اور یہ ذہن میں رکھیے، میں بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ کوئی اکا دکا لوگ تو نہیں تھے۔ غزوہ احد میں اتنے شدید مرحلے پر تقریباً تہائی نفری واپس چلی گئی تھی،
اس سے ایک عام اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مدینے کے مسلمانوں میں سے جو قانوناً مسلمان شمار ہوتے تھے ان میں کیا نسبت و تناسب منافقین کا تھا. کہ ذرا غور کیجئے اس بات کو، کس قدر نازک مرحلہ ہے. 3000 کا لشکر پڑا ہوا ہے اور حضور کل 1000 کی نفری لے کر نکلے ہیں مدینے سے، اور ان میں سے 300 نکل گئے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تناسب جو ہے کوئی معمولی نہیں تھا. اب یہ منافقین جمع ہو گئے عبداللہ ابن ابی کے پاس کہ دیکھو یہ تم نے ہمارے لیے کیا معاملہ پیدا کر دیا ہے. اسے اور بھڑکایا، اسے تو چاہیے تھا، وہ تو تھا ہی، وہ سمجھیے کہ بارود کی ڈھیری، بھڑک اٹھا. اس نے بلکہ یہ کہا کہ در حقیقت یہ تم لوگوں نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے. یہ بھک منگے کنگلے آ گئے تھے، مکے سے آ گئے، آس پاس سے آ گئے. تم انہیں کھانے پینے کا نہ دیتے، تم نے اپنے مکان تقسیم کر دیے، تم نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی، تم نے ان پر خرچ کیا، انہیں کھلایا پلایا. اور ان کی مثال تو بالکل وہی ہے جو کہ عربی کا یہ مقولہ ہے، سمن کلبک یا کلک. اپنے کتے کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی دن تمہیں کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا. تو یہ گویا کہ تم نے انہیں پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، اور آج یہ تمہیں کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں اور تمہاری توہین کر رہے ہیں. ان کی یہ جرتیں ہو گئی کہ ایک ان میں سے ایک شخص نے جو ہے ہمارے ایک حلیف کو جو ہے لات مار دی. بہرحال اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی اس نے یہاں تک کہا کہ اب بھی ہاتھ کھینچ لو، مت خرچ کرو ان پر. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے ہیں. یہ تو یہ کہ کچھ عرصے اگر ان کے اوپر تم خرچ نہیں کرو گے، عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا تو یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے، حتیٰ ینفضوا، منتشر ہو جائیں گے. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی. یہ سب جو ہے یہ تمہارا انفاق ہے، تمہارے صدقات ہیں کہ اس کے بل پر جو ہے یہ ساری جمعیت اور یہ شان و شوکت جو ہے نظر آ رہی ہے، سب تمہارا کیا دھرا ہے. ہاتھ کھینچ لو اپنا. اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے. اب اگر مدینے میں پہنچنا ہو ہی گیا، چونکہ سفر پر ہے، جب بھی مدینے پہنچ گئے تو یقیناً جو عزت والے ہیں یعنی ہم، اور سب سے بڑا تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا الاعز، افعل التفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ عزت والا، وہ اس کو نکال دے گا جو سب سے زیادہ کمزور ہے. ازل، یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ذلیل کے لفظی معنی عربی زبان میں صرف کمزور کے ہیں. اردو میں جب یہ لفظ آتا ہے اسی لیے اس لفظ کو زبان پر لاتے ہوئے جو ہے کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ اس میں کمینگی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ذلیل آدمی. یہاں جو ہے عربی میں ذلیل صرف کمزور کو کہتے ہیں، ازل نہایت کمزور. تو جو زیادہ عزت والے ہیں، طاقت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، غالب لوگ ہیں، العزیز کہتے ہیں اسے کہ جس کا غلبہ ہو، وہ نکال باہر کریں گے ان کو جو کمزور ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اب یہ تبصرہ، یہ بعد میں اس پر گفتگو ہوگی. وہاں ایک نوجوان لڑکے سے تھے حضرت زید ابن ارقم انصاری، وہ بھی موجود تھے. انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مومن صادق ہے، یہ ہماری بات جا کے بیان کر دے گا. باقی سب تو منافق تھے. انہوں نے آ کر اپنے چچا سے بات کی کہ یہ باتیں ہوئی آج وہاں. وہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور نے کافی کراس کوسچن کیا، بڑی تفصیل آتی ہے، شاید تمہیں کوئی مغالطہ لگا ہو، شاید کوئی اور بات کہی ہو. انہوں نے سب کہا نہیں حضور، بالکل ایک ایک لفظ کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہی الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا اطمینان ہو گیا، اور جو بات پہلے چچا نے کہی تھی بعین ہی وہی بات بھتیجے نے بھی کہی. معلوم ہوا کہ یہ نقل در نقل سے اس روایت میں کوئی لفظی فرق اور تغیر بھی واقع نہیں ہوا تھا. تو پھر حضور نے طلب فرما لیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو، اور اس سے وضاحت طلب کی. وہ صاف قسم کھا گیا، جھوٹ بول گیا، میں نے کہا ہی نہیں. ان کے لیے تو جھوٹی قسم کھانا جو ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ان کا معمول تھا. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ تو ان کی گویا کہ بڑی پرانی عادت تھی، مستقل عادت تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک طرف نوجوان ہے، کوئی اور گواہ تو موجود نہیں، دوسری طرف ایک بڑا رئیس انسان ہے، رئیس خزرج ہے، معمر آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، سردار ہے قوم کا. وہ بات کہہ رہا تو سب لوگوں نے کہا حضور اس چھوکرے کی بات، اس نوجوان کی بات پر آپ نہ جائیے، یہ ہمارا صاحب حیثیت آدمی ہے، باعزت آدمی ہے، لہذا اب آپ اس معاملے کو رفع دفع کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وہیں کی وہیں روک دی. اگرچہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ حضور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس شخص نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بچہ، یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے.
آپ یا تو مجھے حکم دیجئے، اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، ورنہ پھر کہ انصار میں سے ایک بڑھ کر آپ کا وفادار، آپ کا مخلص جانثار موجود ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کا نام لیا حضرت عمر نے، حضرت سعد ابن معاذ کا نام لیا، اور حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کا نام لیا کہ ان میں سے جس کو آپ حکم دیں وہ گردن اڑا دے گا اس شخص کی۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اس کی نفی نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے واقعتاً اس طرح کا یہ معاملہ گویا کہ کفر اور ارتداد کے درجے تک یہ بات پہنچ گئی تھی۔ اس درجے کی بات یہ تھی کہ جس پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ جرم تو مستوجب سزا نہیں ہے یا اس کے لیے تو یہ حد نہیں ہے۔ جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ عمر، دنیا اب کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ہی آدمیوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ جو بھی وہ دعوت اور تحریک تھی اس کی مصلحت کو آپ نے سامنے رکھا۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کوئی عصبیت ظاہری اٹھ کھڑی ہو اور منافقین جو ہیں اس کے پشت پناہ بن کر، اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہو جائیں، لیکن حضور نے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی ہے اس موقع پر۔ وہ یہ کہ فوراً آپ نے حکم دے دیا کوچ کرنے کا، یہاں سے فوراً جو ہے قافلہ اٹھاؤ اور سفر کرو، حالانکہ وہ وقت عام طور پر سفر کرنے کا نہیں تھا، اور پورے 30 گھنٹے مسلسل قافلے کو چلایا آپ نے، یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے۔ یہ سب اس لیے کیا کہ یہ اثرات ذہن سے نکل جائیں۔ بہت تلخ واقعہ ہوا ہے، بہت تلخ باتیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کی جمعیت پراگندہ نہ ہو جائے، عصبیت جاہلی بھڑک نہ جائے، تو اس سے یہ کہ ایگزاسٹ کر دو ان کو۔ تو 30 گھنٹے مسلسل سفر کے بعد پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے، چنانچہ جو تھا جاتے ہی وہ لیٹا ہے، ڈھیر ہو گیا ہے، سو گیا، اس سے یہ کہ وہ تمام کیفیات اتر گئیں۔ اس کے بعد البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چرچا جب ہو گیا تو جو اہل ایمان تھے مدینے کے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے آپس میں چرچا شروع کیا، اور بات واضح ہوتی چلی گئی، ایک کے بعد ایک بات جو ہے کھلتی چلی گئی کہ واقعہ تو یہ ہوا ہے، عبداللہ ابن ابی سلول نے یہ کہا ہے۔ لہذا عام طور پر اب مسلمان جو تھے مدینے کے انصار، ان کی رائے عامہ جو ہے خلاف ہو گئی عبداللہ ابن ابی کی، یہاں تک کہ آخری جو ڈراپ سین ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب لشکر پہنچا ہے مدینے کے دروازے پر، تو عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹے ہیں، اور وہ مومن صادق تھے، سچے مومن، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عبداللہ، تلوار سوت کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ تم نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے وہ نکال دے گا کمزور کو، محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم کمزور، میں تمہیں اندر داخل نہیں دوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ انہیں دہائی دی، چیخ پکار کی کہ دیکھو میرا بیٹا ہی میرے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے حکم دیا عبداللہ ابن عبداللہ کو کہ اپنے والد کو گھر جانے دو، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ عزت والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے میں داخلہ بھی اگر ملا ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملا ہے۔ اس واقعے کا کچھ تذکرہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو اسی کے لگ بھگ واقعہ تھا کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں بھی یہ بات آئی ہے، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ قسم کھا رہے ہیں، قسمیں کھائیں گے کہ نہیں کہا انہوں نے وہ بات، نہیں کہی وہ بات، حالانکہ قد قالوا كلمة الكفر، یہ کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں۔ یہ گویا کہ یہ کلمہ یا تو پھر کوئی اور واقعہ ہے جس کی کہ میں نے دیکھا ہے، تو کوئی اور واقعہ جو ہے وہ تو روایات میں نہیں بیان کیا گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعے کا وہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، اور یہ اب اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے ہیں۔ یہ بہت جو ہے نوٹیبل مقام ہے، بہت قابل غور۔ یہاں ایمان کا لفظ نہیں آیا، اسلام کا لفظ آیا ہے، اور گویا کہ اسلام کے بعد کفر اگر ہے تو وہ ارتداد ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درجے تک نفاق جب پہنچ گیا تھا تو اس کے اوپر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ارتداد کا ہے۔ اسی لیے میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو کہ واجب القتل ہو چکا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصلحت وقت دیکھی ہے، اس لیے کہ ایک تحریک کا معاملہ اور ہوتا ہے، ایک اسٹیبلشڈ حکومت کا معاملہ اور ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مجھے آج کچھ باتیں عرض کرنی ہے، بہت اہم نکتہ ہے یہ۔ ایک اسٹیبلشڈ حکومت ہے، اس کا معاملہ اور ہے، ایک ابھی جد و جہد جاری ہے، تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، جہاد اور قتال کا مرحلہ ابھی جاری ہے۔ اس کے دوران کچھ حکمت عملی کے تقاضے جو ہیں مختلف ہو جاتے ہیں، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کسی وقت مصلحت کو
اور حکمت کے تحت جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سزا کا مستحق ہو چکا ہو پھر بھی اسے سزا نہ دی جائے. یہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت ذرا آپ ایک بات اور نوٹ کر لیں. جو کہ حلف کا لفظ آیا تھا یحلفون باللہ ما قالوا، تو میں نے آج وہ معجم المفارس جو ہے الفاظ قرآن الحکیم اس میں دیکھا اور ایک عجیب نکتہ ہے وہ میں آپ کو بھی نوٹ کرا رہا ہوں. حلف کا لفظ یا اس سے جو مشتق الفاظ ہیں، مشتقات اس کے قرآن مجید میں کل 13 مرتبہ ہیں. ان میں سے صرف ایک مرتبہ تو وہ قسم کا کفارہ جو ہے اس کے ضمن میں یہ لفظ آیا سورہ مائدہ میں، اور ایک جگہ لفظ آیا ہے مکی صورتوں میں حلاف مہین. حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، مہین بہت ہی ہلکا انسان جس کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کا کوئی وقار نہیں ہے. گویا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص وہی ہوتا ہے جس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی. یہ وقار کے خلاف ہے زیادہ قسمیں کھانا. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے انجیل میں کہ تم قسمیں مت کھایا کرو، بات سیدھی سیدھی کیا کرو. قسمیں کھانا جو ہے اس سے آپ نے منع کیا ہے. اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ 13 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اس کے مشتقات، اور 11 مرتبہ صرف منافقین کے تذکرے میں آیا. یہ در حقیقت ایمان اور حلف جو ہے یہ انہی کی ڈھال تھی. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. اسی لیے حلف یحلفون، یہ حلف اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. یہ ساری جو معاملے ہیں بار بار آئے ہیں حلف کے حوالے سے انہی منافقین کا معاملہ. تو پہلے تو ان الفاظ کے حوالے سے اس آیت کو مزید غور کر لیجئے. ہم الذین یقولون، جب یہ آیتیں اتری تو حضور نے بلایا حضرت زید ابن ارقم کو، وہ نوجوان جنہوں نے وہ آ کر بتایا تھا. ان کا کان پکڑا، چونکہ نوعمر تھے. کہا یہ کان سچا نکلا، یعنی اس کان نے جو سنا تھا سچ سنا تھا، اور تصدیق جو ہے قرآن نے کر دی. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے سے، وحی جلی کے ذریعے سے تصدیق ہو گئی اس روایت کی، اس خبر کی. اور اسی میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے، جماعتی زندگی میں اس طرح کی خبریں جو بھی امیر ہے، ذمہ دار ہے، اس کو پہنچا دینا ہرگز غیبت نہیں ہے. چنانچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ریاست ہے، ایک عام معاشرتی احکام ہے، ایک ہے ایک موومنٹ، ایک جد و جہد، ایک تحریک. اس کے اعتبار سے فرق و تفاوت واقع ہو جاتا ہے. وہی بات ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا، ایک اسلامی ریاست کے اندر شورائیت کا نظام ہے، ایک اسلامی تحریک اور جماعت کے اندر شورائیت کا معاملہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیے جا سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی طریقے سے یہ بات جا کر بیان کر دینا عام حالات میں تو انما المجالس بالامانات، آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں جو بات ہوئی ہے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ یہ امانت ہے، اب اس کو کہیں اور نقل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن ایک تحریک اس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو بھی ذمہ دار شخص ہے، جو بھی صاحب امر ہے، اور اس وقت حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تک بات پہنچا دی جائے تاکہ ان کے علم میں یہ بات آئے کہ جماعت کے اندر یا ہماری اس جمعیت کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا جو ہے وسوسے آ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو پھیلایا جا رہا ہے، اس سے کیا کیا اندیشے اور خطرات پیش آ سکتے ہیں تحریک کو اور ہمارے مقصد کو، کیا کیا نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں گویا کہ اس اعتبار سے کہ ان کی نیت ان کی توہین و تذلیل کی نہیں تھی، بلکہ دین اور اقامت دین کی اس جد و جہد کے نصح و اخلاص کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جا کر وہ بات بتا دیں. لہذا کوئی گرفت ان پر نہیں کی گئی، بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے بلا کر گویا کہ شاباش دی، کان سے پکڑ کر کہا یہ کان سچا نکلا. یعنی یہ اس کان نے جو کچھ سنا تھا اس کی تصدیق اور تصویب جو ہے وحی الہی کے ذریعے سے ہو گئی. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ ینفضوا جو ہے یہ سورہ جمعہ میں بھی لفظ آ چکا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما. یہ جو لفظ ہے کسی کو چھوڑ کر چلے جانا، منتشر ہو جانا. تو یہی لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے کہ تم خرچ کر رہے ہو، کھلانے پلانے کا اہتمام کر رہے ہو، لہذا یہ جمع ہے. اگر کوئی فاقے آ گئے اور سختیاں آ گئیں اور ان پر تم نے خرچ کرنا روک دیا، بند کر دیا اور ہاتھ روک لیا تو یہ خود یہاں سے یہ بھیڑ منتشر ہو جائے گی. حتی ینفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی، ولیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن ان منافقوں کو اس کا فہم اور تفقہ حاصل نہیں۔ یہ تو سیدھی بات ہے، جبکہ وہاں بھی فرمایا گیا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور سارا نفاق کا معاملہ ہے اس بنا پر کہ اصل فہم، اصل سمجھ، اپنے اصل نفع اور اصل نقصان کی پہچان نہیں رہی، تبھی تو انسان نفاق کی طرف جاتا ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل، وہ کہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے یہ کہ اگر ہمارا پہنچنا ہو گیا مدینہ منورہ تو پھر وہاں سے جو عزت والا ہے وہ ان کمزوروں کو نکال باہر کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا میں نے آج کل جو تقاریر میں کر رہا ہوں نظام خلافت سے متعلق، اس کا کئی مرتبہ حوالہ دیا اس آیت مبارکہ کا، اس لیے کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل اما يعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها واما یذلهم فیدینون لها۔ تو یہ جو الفاظ آئے اس کو نوٹ کر لیجئے، اس پر حضرت مقداد نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر وہ بات ہو جائے گی کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ روئے ارضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، جن میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ داخلہ دو طریقوں سے ہوگا، بعز عزیز، یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، وذل ذلیل، یا کسی ذلیل کی ذلت کے ساتھ، کسی کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ۔ اما یعزهم اللہ، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا، اعزاز فرمائے گا، فیجعلهم من اہلها، کلمہ اسلام کے لوگوں میں سے ان کو داخل کر دے گا، شامل کر دے گا، وہ بھی اسلام والے ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر میں اس آیت کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ اصل میں تو عزت کا مستحق اللہ ہے، یا اللہ کے رسول ہے، یا اہل ایمان ہے۔ تو یعزهم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا اور انہیں کلمہ اسلام کے قائلین اور حاضرین میں سے بنا دے گا، او یذلہم، یا انہیں مغلوب کر دے گا، اور وہ لوگ جو ہے فیدینون لہا، پھر وہ کلمہ اسلام کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، بالا دستی اسلام کی قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دونوں شکلوں میں گویا کہ کلمہ اسلام تو اس گھر یا خیمے میں داخل ہو ہی گیا۔ اب اس کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس پر اب آپ غور کر لیجئے، ایک بہت اہم لمحہ فکریہ ہے ان حالات و واقعات کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان منافقین کا نفاق پوری طرح واضح تھا اور روشن تھا۔ پھر یہ کہ سن 6 ہجری میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، واقعہ افک بھی ہو رہا ہے سن 6 ہجری میں، اس لیے کہ اسی غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، جس کے بنا پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی ہے۔ اسی میں یہ قول بھی آیا لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن العز من الاذل اور لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کسی فیصلہ کو اقدام کا ارادہ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ مجھے حکم دیجئے، میں جا کے گردن اڑا دیتا ہوں، اور اگر یہ نہیں تو پھر انصار کے اندر سعد ابن معاذ جیسے لوگ موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس اوس قبیلے کے سردار، ان میں اور لوگ موجود ہیں، محمد بن مسلمہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں دوسرے لوگ موجود ہیں، آپ جس کو چاہے، معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حکم دیں، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اس کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں یہ ابھی ایک جد و جہد کا دور ہے، ابھی نقشہ چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ مغالطہ پیدا کیا ہے کہ جیسے حضور مدینے میں پہنچے اور حکومت قائم ہو گئی، انقلاب کی تکمیل ہو گئی، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ہمارے آج کے تصورات حکومت کے کچھ اور ہیں۔ حکومت کے قائم ہونے کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی شخص عزت والا ہو اور اسے سزا نہ ملے، اور کوئی شخص کمزور ہو اسے سزا مل جائے، اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاتون جو تھی
چونکہ بنو مخزوم میں سے تھی، بڑی عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، فاطمہ مخزومی، چوری کی، اب فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں نے بڑی چیبیں گوئیاں ہوئی، اتنے اونچے گھرانے کی عورت ہے اور اس سے اگر یہ حرکت ہو گئی ہے۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے بیگم ولی خان کے بارے میں آیا تھا کہ وہ لندن کے ایک سٹور سے جو ہے کوئی انڈر ویئر چراتی ہوئی پکڑی گئی تھی، تو نہ معلوم کس وقت کسی انسان سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی حرکت جو ہے سرزد ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے اس خاتون سے بھی، فاطمہ مخزومیہ جو ہے، ان سے یہ حرکت سرزد ہو گئی۔ تو حضرت انس کو بنایا کہ سفارشی، کہ یہ حضور کا بڑا پیارا ہے، لاڈلا ہے، خادم ہے، اور انہوں نے سفارش کی۔ تو حضور نے کیا الفاظ آپ کو یاد ہیں، کس قدر سخت الفاظ آپ نے فرمائے۔ پچھلی قومیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی کہ وہ جرم اگر کوئی غریب کرتا تھا، کمزور آدمی کرتا تھا، اس پر حد جاری کرتے تھے، کوئی طاقتور پیسے والا اور کوئی حیثیت والا کرتا تھا، اس کے اوپر حد جاری نہیں کرتے تھے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر وہ چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ تو قانون کا تقاضا تو یہ ہے، پھر یہ مصلحت کیوں دیکھی جا رہی ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ اشکال ہے نا، حل یہ ہے ابھی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی، ابھی در حقیقت وہ ریولوشنری سٹرگل جاری ہے، ورنہ تو قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اسلام کا تو طرح امتیاز یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا دعویٰ بھی خارج ہو سکتا ہے کہ قانون کا جو تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ حضرت علی کا دعویٰ خارج ہو رہا ہے قاضی شرح کی عدالت سے کہ آپ کے پاس گواہ صرف دو ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک آپ کا اپنا غلام ہے، بیٹے کی اور اپنے غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کوئی تیسرا گواہ ہو تو لائیے، تیسرا گواہ ہے نہیں، دعویٰ خارج۔ تو قانون کی نگاہ میں سب برابر، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو تحریک کا دور ہوتا ہے، ابھی جد و جہد جاری ہے، اس میں تو مؤلفۃ القلوب والا معاملہ بھی ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے کسی مخالف کا دل نرم کرنے کے لیے اسے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو پیسے دیجئے۔ زکوٰۃ کے مصرف کے اندر یہ شامل ہے، مصارف زکوٰۃ کے اندر، والمؤلفۃ قلوب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوران تحریک، دوران جد و جہد، ابھی جبکہ ریولوشنری سٹرگل جاری ہے، معاملہ اور ہے۔ جب اس کی تکمیل ہو گئی، ایک ریاست وجود میں آ گئی، ایک حکومت قائم ہو گئی، اب معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اس حوالے سے بات سمجھ لیجئے تو یہ واقعہ بھی بہت اہمیت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ضمن میں تو ایسے الفاظ بھی حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، یا تو یوں سمجھیے دل دوز کلمات جن کو کہا جائے، یا تو وہ ہے کہ جو آپ کی زبان مبارک سے طائف میں نکلے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی۔ اب میں پوری وہ اس وقت جو ہے آپ کی وہ دعا جو ہے وہ اس وقت میں بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ بہت معلوم ہوتا ہے کہ دل دوز کلمات ہیں۔ اسی طرح کا دل دوز کلمہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اس شخص کی ایذا سے بچا سکے؟ کس درجے دکھی دل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں نا کہ اندرونی قلبی کیفیت کیا ہے۔ بلکہ مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا حضور کا، جو اسی کی مثال ہے، کہ غزوہ احد کے بعد جب واپس آئے ہیں مدینہ منورہ، وہاں آ کر جب آپ نے دیکھا کہ انصار کے گھرانوں سے ماتم کی، بین کرنے کی، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، چھوٹی سی بستی ہے، ایک ایک شہید جو ہے کسی گھر کا وہ بیٹا ہے، کسی گھر کا داماد ہے، کسی چچا کا بھتیجا ہے، گویا کہ 70 جو شہید ہوئے ہیں، تو کتنے گھروں کے اندر صفِ ماتم بچھی ہوگی، اور ابھی بین کرنا اور ماتم کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، اور یہ تو ان کا فن تھا۔ عرب جو ہے وہ تو اس وقت خواتین ان کی خاص طور پر اکثر و بیشتر شاعر ہوتی تھی، اور فی البدیع شعر کے ذریعے سے وہ ماتم کیا کرتی تھی۔ تو وہ جو آپ نے آوازیں سنی، نالے اور شیون کی آوازیں اور ماتم کی آوازیں، تو آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلا ہے جس سے اس وقت کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اما حمزہ فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں۔ اس لیے کہ حمزہ جو ہے، مجھے وہ مصرع ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں، مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور۔ اگر کہیں حمزہ کا یہ شہادت ہوئی ہوتی اور مکے میں ہوتے حمزہ اس وقت، عبد المطلب کا بیٹا حمزہ، اور اس کے جسم کا مسلح ہوا ہے، تو مکے میں کوہرام مچا ہوتا۔ لیکن مدینے والوں کو ظاہر بات ہے کہ وہ بات تو نہیں ہے جو رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ تو جب یہ جملہ سنا ہے انصار نے، تو جا کر اپنے گھروں سے اپنی خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں۔ حضرت حمزہ کی ہمشیرہ ہیں، حضور کی پھپھی ہیں،
وہاں جا کر انہوں نے پھر ماتم کیا حضرت حمزہ کا، تعزیت کی۔ تو اس طرح کے مواقع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، آپ کے احساسات، ایک انسان کی حیثیت سے آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی قسم کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اس شخص کی ایذا سے بچا سکے جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایذا دے رہا ہے۔ اس پر حضرت سعد ابن عبادہ نے پھر یہ عرض کیا کہ حضور ان کے بارے میں نرمی کیجئے، یہ شخص جو ہے یہ ہمارا سردار تھا، ہم اسے بادشاہ بنانے کی فکر میں تھے، تاج بنایا جا چکا تھا۔ اور اسی میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے اس حد تک کہ حضرت سعد ابن عبادہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی۔ سعد ابن معاذ چونکہ وہ تھے سردار اوس کے، انہوں نے یہ عرض کیا حضور اگر وہ میرے قبیلے سے ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس پر سعد ابن عبادہ طیش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ خزرج میں سے ہے۔ تو میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بشریت، یہ انسانی جذبات و کیفیات اس معاشرے میں بھی موجود تھیں، لیکن اصل اس وقت جو موضوع میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ ابھی وہ انقلابی جد و جہد وہ ابھی مراحل میں سے گزر رہی ہے۔ ان مراحل کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مصلحت کو دیکھنا، حالات کا جو ہے اس کا اندازہ کر کے حکمت عملی کو بروئے کار لانا، یہ ایک عملی جد و جہد کا لازمی تقاضا ہے۔ البتہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، اور اس میں آپ کو اصل میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھ پر بھی ابھی حال ہی میں منکشف ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے دروس میں جب بھی میں نے سورہ منافقون کا درس دیا ہے یا حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کی ہے تو ایک بات کو میں واضح کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ نفاق چونکہ کوئی لیگل اینٹی نہیں ہے، لہذا اس کا پردہ کبھی چاک نہیں کیا گیا، کبھی کسی شخص کو لیبل نہیں کیا گیا یہ منافق ہے۔ چونکہ میری معلومات اس وقت تک وہی تھی، آج میں ذرا اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نوٹ کرا رہا ہوں۔ چونکہ فتح مکہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اب گویا کہ کامیابی کے مرحلے میں پہنچ گئے، ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد۔ لہذا اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف اقدام بھی کیا۔ ایک تو یہ کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر، اور عام طور پر جس کو ہمارے صوفیہ سمجھ لیتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، اس کا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی اللہ کے راہ میں یہ تو جہاد اصغر ہے، اور نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کے لیے حضور کی دوسری حدیث موجود ہے، افضل الجہاد کہا گیا ہے، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا؟ جواب یہ دیا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں، وہ تو یہ تھا کہ اب تک ہمارا جہاد ہوتا رہا کھلے دشمنوں سے، کافروں سے، اب وہ جہاد اکبر کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں، اب ہمیں جا کر مدینے کے منافقین کی خبر لینی ہے، اس لیے کہ اب ہماری یہ دعوت اور تحریک اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک بات تو معلوم تھی پہلے بھی، وہ تو قرآن مجید کی نص قطعی سے ہمیں چونکہ معلوم ہوتی ہے، اس میں تو کسی اشتباہ کا سوال نہیں، کہ حضور نے غزوہ تبوک سے واپسی پر جو مسجد کے نام سے ایک اڈا تعمیر کیا گیا تھا، نام نہاد مسجد زرار، اسے منہدم کیا، اور اس کو بنانے والے جو 12 تھے لوگ وہاں کے سردار، ان کی بھی گویا کہ اس حوالے سے تشہیر ہو گئی کہ جب ان کی بنائی ہوئی عمارت کو مسجد زرار قرار دے کر اور کفر اور فساد کا اڈا قرار دیا گیا تو گویا کہ ان کا بھی پردہ چاک ہو گیا۔ لیکن ایک اور روایت ہے جو مجھے حال ہی میں اصل میں مجھے بتایا گیا کہ پروفیسر حافظ احمد یار صاحب نے اپنے درس میں کہیں حوالہ دیا تھا کہ کسی روایت کا کہ جس میں حضور نے کچھ منافقین کے نام لے کر کہا کہ مسجد سے نکل جاؤ۔ مجھ تک جب یہ بات پہنچی تو میں نے پھر اس کی تحقیق کی، اور انہوں نے پھر مجھے اس کا حوالہ دیا، وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ منافقین کے خلاف اقدام کا فیصلہ ہو گیا، ان کے نفاق کا پردہ چاک کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ اب فیصلہ کن غلبہ اسلام کو حاصل ہو چکا۔ یہ روایت جو ہے یہ حافظ بیہقی نے نقل کی ہے، اور اس کے راوی اس روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبوی ایک کتاب جو ہے سیرت کے موضوع پر ہے، اس کی 4 جلد کے صفحہ 50 پر انہوں نے حوالہ دیا حافظ احمد یار صاحب نے، میں پورا حوالہ بھی آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں، اور یہ فرمایا ان منکم منافقین، دیکھو مسلمانوں تم میں کچھ منافق بھی موجود ہیں، فمن سمیتہ فلیقم، تو جس کا میں نام لیتا جاؤں وہ کھڑا ہوتا جائے، قم یا فلانو، اب آپ نے نام لینے شروع کیے، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ، قم یا فلانو، اے فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، قم یا فلانو، اے فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، حتی عد 36 یہاں تک کہ 36 نام آپ نے گنوائے، اور بعض دوسری روایات میں اس کی وضاحت ہے، فرمایا نکل جاؤ مسجد سے، اس مسجد سے بھی اس وقت نکلنے کا حضور نے انہیں حکم دے دیا گیا۔ اس طرح 36 منافقین کے نفاق کا پردہ آپ نے برسر عام چاک کر دیا۔ اس کے بعد یہ روایت لمبی ہے، ثم قال ان فیکم او ان منکم منافقین فصلوا اللہ العافیہ، صرف یہی منافق نہیں ہے جو میں نے نام لے دیے ہیں جن کو یہاں سے مسجد سے نکال دیا، تم میں اور بھی منافق موجود ہیں، لیکن اللہ سے عافیت طلب کرو، یعنی یہ کہ ان لوگوں کو گویا کہ ابھی متنبہ کیا ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنے حالات کو بہتر بنا لو، ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا بھی پردہ اسی طور سے چاک کر دیا جائے۔ پھر اسی میں آگے ہے وضاحت، قال فمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ برجل مقنع، حضرت عمر کا، شاید اس مجلس میں حضرت عمر موجود نہیں ہوں گے جبکہ یہ خطبہ دیا آپ نے اور اس طریقے سے 36 منافقین کا نام لے لے کر انہیں مسجد سے نکالا، لیکن اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر کا گزر ہوا ایک شخص پر سے کہ اس نے اپنا منہ جو ہے وہ اپنا سر خوب کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، شرمساری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روپوش رکھنا چاہتا تھا لوگوں سے، وقد کان بینہ و بینہ معرفۃ، اور ان دونوں میں حضرت عمر میں اور اس شخص میں کچھ تعارف تھا، کوئی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ فقال ما شانک، تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام انداز میں پوچھا بھائی تمہارا یہ کیا حال ہے، کیوں اس طریقے سے اپنا سر اور اپنا جو ہے منہ پورا لپیٹا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فاخبرہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے پھر حضرت عمر کو واقعہ بتایا کہ یہ واقعہ ہے، حضور نے اس طرح سے فرمایا ہے، اس طرح ہماری جو ہے وہ توہین ہوئی ہے یا بے عزتی اور تذلیل ہوئی ہے، اس طریقے سے ہماری جو بھی ہے ہمارا پردہ جو ہے ناموس کا چاک ہوا ہے۔ فقال عمر، اب اس پر حضرت عمر وہ دوستی جو بھی ہوگی، تعلقات جو بھی ہوں گے، حضرت عمر کے لیے نزدیک تو پرے کا کی وقت رکھنے والے نہیں۔ فقال عمر بعدا لک سائر اليوم، انہوں نے کہا اب تمہارے لیے ہلاکت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تم تو برباد ہو گئے ہمیشہ کے لیے، تمہارے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ روایت جو ہے حافظ بیہقی نے نقل کی ہے اور اس حوالہ دیا ہے، سیرت ابن کثیر میں اس کا موجود ہے۔ پھر دلائل النبوہ ایک کتاب ہے امام بیہقی کی، اس کی بھی 6 جلد میں صفحہ 286 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکومت پورے طور سے اسٹیبلش ہو گئی تو اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ حضور نے عملاً اقدام فرمایا کہ ان کا وہ اڈا جو ہے مسمار کر دیا جو انہوں نے مسجد کی صورت میں اور مسجد کے نام پر تعمیر کیا تھا، مسجد زرار، بلکہ کچھ منافقین کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ اسی کے حوالے سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک قول ہے حضرت حذیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام منافقین کے نام آ گئے، کل 36 منافق نہیں تھے مدینے کے اندر، تعداد وہاں بڑی موجود تھی اور اسی روایت میں موجود ہے تم میں اور منافق بھی موجود ہیں، لیکن اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کا معاملہ بھی آتا ہے، کچھ لوگوں کے نام بتائے تھے لیکن بطور راز، اسی لیے ان کا نام صاحب سر النبی پڑ گیا، اور ان سے حضرت عمر نے بھی پوچھا اپنے بارے میں۔ لیکن ان کا ایک قول بھی ہے کہ کان النفاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نفاق کا معاملہ صرف عہد نبوی میں تھا، اس کے بعد اب اس کا کوئی سوال نہیں۔ اس کے یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے کہ نفاق کا مرض ختم ہو گیا، نفاق کا مرض تو جیسے پہلے تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن نفاق کا تعین کے ساتھ کسی شخص کے بارے میں طے کر دینا، اسے منافق قرار دے دینا، یہ ظاہر بات ہے کہ عہد نبوی کے بعد اب کسی اور شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم کا ذریعہ تھا وہی،
وہ اب منقطع ہو چکا ہے۔ اب گویا کہ دو ہی باتیں ہوں گی، یا کسی شخص کو ہم کافر کہیں گے یا مسلمان کہیں گے۔ منافق کسی کو شخصاً قرار دینے کا عمل، یہ صرف گویا کہ ایک خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے بعد اب اس کا امکان کسی اور شخص کے لیے موجود نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔